बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब असासुन्नहव पेज नंबर 33। اس کتاب کے مزید اسباق سننے کے لیے آپ پلے لسٹ والے آپشن میں جا کر اساس النحو کی پلے لسٹ کی مدد سے پچھلے اسباق اور آنے والے اسباق ایک جگہ پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ نوے سبق مرکب توصیفی کی انشاءاللہ الکریم ہم مشق پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ترجمہ کریں۔ اب اس سوال کو حل کرنے سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، سبق کے اندر میں نے ایک چیز یہ آپ کو واضح کی تھی کہ عربی کے اندر موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے، جبکہ اردو کے اندر ترجمہ کرتے وقت جو خوبی ہم نے بیان کی ہے وہ پہلے لائیں گے، ترجمے کے اندر اس کو پہلے لائیں گے، اور جس کی خوبی یا خامی بیان کی ہے جس کو ہم موصوف کہتے ہیں اس کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، جو لفظ پہلے ہوگا اس کا ترجمہ بعد میں ہوگا، جو بعد میں ہوگا اس کا ترجمہ ہم نے پہلے کرنا ہے۔ مشق کو حل کرتے ہیں، اس سوال کو حل کرتے ہیں۔ جیسے پہلی مثال، البستان الجمیل۔ البستان یہ موصوف ہے، اس کا ترجمہ ہم نے بعد میں کرنا ہے۔ الجمیل یہ صفت ہے، اس کا ترجمہ ہم نے پہلے کرنا ہے۔ البستان کہتے ہیں باغ کو، الجمیل کہتے ہیں خوبصورت کو، تو ترجمہ بنے گا خوبصورت باغ۔ دوسری مثال، المعلمۃ الشفیقۃ۔ شفقت کرنے والی، محبت کرنے والی، پیار کرنے والی معلمہ، استانی۔ المؤمنون الکاملون۔ کامل ایمان والے، مکمل ایمان والے، کامل مومنین۔ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے تو جمع مذکر سالم والا ترجمہ کریں گے۔ امرأتانی صابرتانی، دو صبر کرنے والی عورتیں۔ تثنیہ کا صیغہ ہے تو تثنیہ والا ترجمہ کریں گے۔ قولانی معروفانی، تثنیہ کا صیغہ ہے تو تثنیہ والا ترجمہ کریں گے۔ دو مشہور قول، دو اچھی باتیں۔ معروف مشہور کو بھی کہتے ہیں، جانی پہچانی کو بھی کہتے ہیں، اور اچھی کو بھی کہتے ہیں۔ قولانی معروفانی، دو مشہور باتیں، دو مشہور قول یا دو اچھی باتیں، یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ طفل جمیل، خوبصورت بچہ، ایک خوبصورت بچہ، یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کیونکہ واحد ہے۔ حدیقۃ فصیحۃ، ایک کشادہ باغ یا صرف کشادہ باغ، کھلا باغ۔ حجرتانی نظیفتانی، دو صاف ستھرے حجرے، کمرے۔ سیارات سریعات، تیز گاڑیاں، تیز رفتار گاڑیاں، جو آپ لگانا چاہیں۔ ثوب قصیر، چھوٹا کپڑا۔ ازدحام شدید، بہت زیادہ رش، بھیڑ، ازدحام بھیڑ کو کہتے ہیں۔ التلمیذ النشیط، چست، چالاک، ہوشیار، ایکٹیو اسٹوڈنٹ، ہوشیار شاگرد۔ کتابانی رخیصانی، دو سستی کتابیں، رخیص سستی کو کہتے ہیں، دو سستی کتابیں۔ طعام لذیذ، مزیدار کھانا، ٹیسٹی۔ سوال نمبر 2، قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے نمونے کے مطابق مرکب توصیفی میں پائی جانے والی غلطی کی نشاندہی کریں اور درست مرکب توصیفی بیان کریں۔ اب اسی قاعدے کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ موصوف کا ترجمہ جب کرنا ہے تو بعد میں کرنا ہے، صفت کا ترجمہ پہلے کرنا ہے۔ اس قاعدے کو ذہن میں بٹھائیے اور اس طرح بہت ساری مثالیں آپ اپنے ذہن میں لاتے جائیے، ان کا ترجمہ کرتے جائیے، یا اردو ترجمہ ذہن میں لاتے جائیے، اردو مثالیں ذہن میں لاتے جائیے، ان کی عربی بناتے جائیے۔ یوں جتنی پریکٹس کریں گے اتنا فائدہ زیادہ ہوگا۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہو، موصوف تثنیہ تو صفت بھی تثنیہ ہو، اسی طرح موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہو، موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہو، موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہو۔ آئیے مشق حل کرتے ہیں۔ ظلم عظیمۃ، اب آپ نے یہ خیال کرنا ہے صفت کو موصوف کے مطابق ہم نے بنانا ہے، نہ کہ موصوف کو صفت کے مطابق بنانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بعد والا لفظ دیکھیں عظیمۃ، یہ تو مؤنث ہے، چلو پیچھے بھی ہم کہہ دیتے ہیں ظلمۃ عظیمۃ، دونوں کو ایک جیسا جو کرنا ہے دونوں کو ایک جیسا کر دیتے، تو یوں نہیں چلے گا۔ موصوف کے مطابق آپ نے صفت کو کرنا ہے، نہ کہ صفت کے مطابق آپ نے موصوف کو بنانا ہے۔ ظلم دیکھیں واحد بھی ہے، مذکر بھی ہے، مرفوع بھی ہے اور نکرہ بھی ہے۔
عظیمتن واحد بھی ہے، مرفوع بھی ہے، نکرہ بھی ہے، لیکن مؤنث ہے۔ تو اب غلطی کیا یہاں پہ ہمارے سامنے آئی کہ دونوں مذکر اور مؤنث میں ایک جیسے نہیں ہیں۔ وہ آگے لکھتے ہیں مذکر اور مؤنث میں برابر نہیں۔ درست کیا ہوگا؟ درست کیا ہوگا؟ ظلم عظیم۔ دوسری مثال، لحیۃ الجمیلۃ۔ اب اس میں کیا غلطی ہے؟ لحیۃ واحد ہے، مرفوع ہے، مؤنث ہے اور نکرہ ہے۔ الجمیلۃ واحد ہے، ٹھیک ہو گیا، مرفوع ہے، درست ہے، مؤنث ہے، درست ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں الف لام آ گیا، پہلا نکرہ اور یہ معرفہ ہے، معرفہ اور نکرہ میں دونوں برابر نہیں ہے۔ درست کیا ہوگا؟ لحیۃ جمیلۃ، دونوں کو نکرہ کر دیں۔ المؤمنون المفلح، یہاں پہ کیا غلطی ہے؟ پہلا جمع مذکر سالم ہے، جمع ہے، اور دوسرا واحد ہے، یہاں پہ افراد کے اندر برابری نہیں ہے۔ درست کیا ہوگا؟ المؤمنون المفلحون۔ اگلی مثال، الغرفتان واسعتان۔ غلطی کیا ہے؟ غلطی معرفہ اور نکرہ ہونے میں۔ پہلا معرفہ ہے، الف لام لگا ہوا ہے، دوسرا نکرہ ہے، الف لام نہیں ہے، اس پہ بھی الف لام لگا دیں، وہ بھی معرفہ ہو جائے گا، مثال درست بن جائے گی۔ درست مثال کیا ہوگی؟ الغرفتان واسعتان۔ اگلی مثال، الرجال طیبون۔ الرجال اور طیبون دونوں کے اندر غلطی کہاں پہ آ رہی ہے؟ معرفہ اور نکرہ ہونے کے اندر آ رہی ہے۔ درست مثال کیا ہوگی؟ الرجال الطیبون۔ مسجد النبوی، غلطی کہاں پہ آ رہی ہے؟ مسجد النکرہ ہے، النبوی معرفہ ہے، موصوف نکرہ ہے تو صفت کو بھی ہم نکرہ بنائیں گے، مسجد النبوی درست مثال ہوگی۔ بابانی مفتوحتانی، غلطی کہاں پہ آ رہی ہے؟ بابانی یہ مذکر ہے، مفتوحتانی یہ مؤنث ہے، لہذا اس کو بھی مذکر بنا دیں۔ درست مثال کیا ہوگی؟ بابانی مفتوحانی۔ فرسانی جمیل، غلطی کہاں پہ ہے؟ فرسانی یہ تثنیہ ہے، جمیل واحد ہے، جمیل کو بھی ہم تثنیہ بنائیں گے، الف نون لگائیں گے، تو درست مثال یہ بنے گی فرسانی جمیلانی۔ سوال نمبر 3، قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے نمونے کے مطابق مرکب توصیفی بنائیں۔ نمونے کے مطابق کیا مطلب؟ وہی چیز جو ابھی ہم نے دوسرے سوال کے اندر حل کی ہے وہی چیز ہے، سیم، زیادہ فرق نہیں ہے۔ انہی قواعد کو مد نظر رکھے، صفت کو موصوف کے مطابق کر دیں۔ الصراط المستقیم، درست مثال بنے گی۔ الطالبات المجتہدات، البنتان الصالحتان، البنتان الصالحتان، المسلمون الصادقون۔ اب یہاں پہ اعراب کا فرق آ گیا، المسلمون حالت رفعی ہے اور صادقین یہ حالت نصبی ہے، ایک تو فرق یہ، دوسرا یہ نکرہ ہے، تو اس کو معرفہ بھی بنا دے اور حالت رفعی میں لے آئیں۔ المسلمون الصادقون، حدیقۃ مثمرۃ، درست مثال۔ ذنب کبیر، الکبیر نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 4، قواعد کا خیال رکھتے ہوئے نمونے کے مطابق موصوف کی صفت اور صفت کا موصوف لگا کر مرکب توصیفی مکمل کریں۔ یعنی کچھ ہمیں موصوف دیے گئے ہیں، ہم نے ان کی کوئی صفت لگا دینی، ان کی کوئی خوبی یا کوئی خامی بیان کر دے جو آپ کو اچھی لگتی ہے، جو آپ کو مناسب لگتی ہے، اور بعض صفات دی گئیں، خوبیاں دی گئیں، اب وہ خوبی آپ نے کس کی بیان کرنی ہے، اس خوبی کے مطابق آپ موصوف لگا دیں۔ القرآن، موصوف واحد مذکر مرفوع ہے اور معرفہ ہے، تو اس کے مطابق آپ کوئی صفت لگا دیں۔ القرآن الکریم۔ عذبن، عذبن کہتے ہیں میٹھے کو، اب یہ صفت ہے، کوئی اس کا موصوف لگا دیں، میٹھی کیا کیا چیز ہو سکتی ہے، جیسے انہوں نے لگایا ماء عذبن، میٹھا پانی۔ الشاعرون، شاعر، کیسے شاعر؟ عقل مند شاعر، پاگل شاعر، عالم شاعر، جاہل شاعر، کیسے شاعر؟ جو آپ لگانا چاہیں۔ الشاعرون الجاہلون، جاہل شاعر۔ الشاعرون العالمون، الشاعرون الفاضلون، الشاعرون العاقلون، کچھ بھی آپ لگانا چاہیں، جو اس کے مناسب ہو، جو آپ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں، کوئی ایشو والی بات نہیں ہے، لیکن قواعد کا خیال رکھنا ہے، پہلا واحد ہو تو وہ بھی واحد ہوگا، موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہوگا، صفت بھی مرفوع ہوگی، موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ رزقن، اب رزق کیا ہے؟ رزق
کیسا رزق؟ وسیع رزق، حلال رزق، حرام رزق، تنگ رزق، جو آپ لگانا چاہیں. رزق حلال، رزق حرام، رزق واسع، رزق وسیع، جو آپ لگانا چاہیں. الولد بیٹا. کیسا بیٹا بھائی؟ اچھا، لمبا، چھوٹا، موٹا، پتلا، کیسا بیٹا؟ جیسا بیٹا آپ لگانا چاہیں آگے اس کی صفت لگا دیں. میں کہتا ہوں الولد الصالح، الولد الصالح، نیک بیٹا. علم، کیسا علم؟ علم نافع بھی ہوتا ہے، علم غیر نافع بھی ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں علم نافع، نفع دینے والا، فائدہ دینے والا علم. حسنۃ، خوبصورت چیز، ایک مؤنث خوبصورت. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں امرأۃ حسنۃ. یہ ذہن میں رکھیے گا آپ نے، یہ صفت نکرہ ہے، یہ صفت نکرہ یہاں پہ لکھی گئی ہے، تو آپ نے موصوف بھی نکرہ لے کر آنا ہے، کسی کا نام لے کر نہیں آنا، کیونکہ نام کو علم کہتے ہیں اور علم معرفہ کی قسم ہے. کسی لڑکی کا نام لے کر نہیں آنا بلکہ نکرہ لفظ لے کے آنا ہے. جیسے میں کہتا ہوں امرأۃ حسنۃ، آگے جمیلتانی، یہ بھی نکرہ ہے تو نکرہ لے کے آئیں گے. امرأتانی جمیلتانی، صادقانی، اب اس کا موصوف لگا دیتا ہوں رجلانی صادقانی. لذیذ، طعام لذیذ. جدید، نیا، اب اس کے لیے کوئی میں لگا دیتا ہوں قلم جدید، کتاب جدید، جوال جدید. جوال موبائل کو کہتے ہیں. اب یہ سوال نمبر 4 کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے مزید اپنے ذہن کے مطابق کچھ موصوف ان کی صفتیں بنائیں اور کچھ صفتیں لائیں ان کے موصوف بنائیں. سوال نمبر 5، اردو سے عربی بنائیں. 2 سستے قلم. اب یہ 2 اس کا معنی لینے کے لیے ہم نے اس واحد لفظ کو تثنیہ بنا دینا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا، اور جو موصوف ہوگا اس کا ہم نے حالت تثنیہ میں اسم لگا دینا ہے. 2 سستے قلم، قلمانی رخیصانی. ذہین بچی، الطفلۃ الفطینۃ، فطانت ذہانت کو کہتے ہیں. طویل سفر، سفر طویل، لمبا لڑکا. الولد الطویل، یا پھر دونوں کو نکرہ لے کے آ جائیں، ولد طویل یا طفل طویل. بہادر آدمی، رجل شجاع. سست طالب علم، طالب بطیء یا طالب کسول. کسل، الکسل، کاف کش والا، سستی کو کہتے ہیں. کشادہ سڑک، شارع واسع. آسان سبق، سبق سہل یا پھر درس سہل. اب یوں کم از کم 20 مرکبات انہی مثالوں کو، انہی قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائیے اور ان مثالوں کو کمنٹس باکس کے اندر لکھ دیجئے یا مجھے پرسنل واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیجئے. آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ الکریم اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے. مع السلامۃ، الی اللقاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.